आजम का गुलाम गुलाम का हम हुजूर का भी कह देते हैं, गुलाम हुजूर का भी कह देते हैं। वहाँ इतराज़ नहीं है तो फिर यहाँ भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो गौसे आजम है ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं। कुरान पाक की जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की है, आप जिस निस्बत से वाबस्ता हैं, जिस निस्बत आपको बनाते हैं, जिस ताल्लुक़ के साथ वाबस्ता करते हैं, कुरान कहता है उदउ इला सबीलिका रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह वालों का हमेशा ये किरदार रहा है, मेरी तरफ तवज्जो करना चाहिए। वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो इल्म पढ़ते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं, फिर लोगों को उस इल्म के ज़रिए अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, हौसले के साथ, मोहब्बत के साथ तबलीग करते हैं। वो उनका ये शेवा होता है, वो बात बात पे किसी को काफिर भी नहीं बनाते और मुसलमान बना के ही छोड़ते हैं। की बारगाह में जो मर्तबा है, एक बात की दलील देके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप जब हज पे गए ना, 1000 उलमा का जम्मे गफीर आपके साथ, ईरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब हज पे तशरीफ फरमा हुए तो 1000 आलिम आपके साथ था, तो आपसे बरकत भी ले रहा था, मुख्तलिफ मसाइल भी पूछता था, मुख्तलिफ रहनुमाइयाँ लेता था। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो मुफ्ती आज़म थे ना, उन्हें पता चला कि एक शख्स आया हुआ है बगदाद से, 1000 उलमा का वफद उसके साथ है। वो आया, अरब का मुफ्ती आज़म बहुत बड़ा मुफ्ती था और उसकी भी चिट्ठी आपके सामने आ जाएगी। जब वो आया तो आपसे पूछने लगा कि इतने लोगों का जम्मे गफीर आपके साथ है, आप कौन हैं? तो आपने फरमाया मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। अच्छा, उसने फिर आपका चेहरा देख के बड़े लिखे भी नजर आते हैं। फरमाया हाँ। मैं फिर मैंने भी कुछ 10 किताबें पढ़ी हुई हैं और गुफ्तगू से ये भी पता चल जाएगा आप कितने इल्म में हैं, मैं कितने इल्म में हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने लगे, अच्छा मेरा कोई यहाँ आके मुनाजरा करने का, मुकालमा करने का, बहस करने का मन तो नहीं था। अगर तू आ गया है, बात करना चाहता है तो बता कौन सी बात करना चाहता है। उसने कहा जी आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाने लगे उस मुफ्ती आज़म से, फरमाया ये बता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आखिरी वक़्त में विसाल के बाद गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का जो पानी था वो कहाँ गया है? तवज्जो है मेरी बात? गुस्ल का पानी था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ जो चीज़ टच हो जाती है वो अर्श उला से भी अफजल हो जाती है। अर्श उला से भी आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मज़ार मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा है, रोज़ा अतहार में तशरीफ़ फरमा है, वो मट्टी जो हुजूर के जिस्म के साथ लगी हुई है वो अर्श उला से भी अफजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ जो चीज़ टच हो जाती है उसका मर्तबा बराउल बरा हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब उस मुफ्ती आज़म से ये बात पूछी ना, तो वो हक्का बक्का रह गया, सोचने पे मजबूर हो। कहने लगा कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लोग मुझे मुफ्ती आज़म भी कहते हैं, शेखुल हदीस भी कहते हैं, मुफस्सिर कुरान भी कहते हैं, लेकिन ये मसला मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, आज फिर जाके ना रात को मैं किताबें खंगालूंगा, देखूंगा कहीं से कोई मिल गया। चलो यहाँ एक हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने दहन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक में जो चीज़ टच होती है उसकी भी आपको बताता चलूँ। हदीस पाक है सियासता के अंदर, हमारे कई दफ़ा सुनी हुई है। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा इसके रावी हैं, फरमाते हैं उर्वा बिन मसूद ये बाद में मुसलमान हुए, कुफार मक्का की तरफ से जासूस बन के, सफ़ीर बन के मुसलमानों के लश्कर में आए कि देखो कि मुसलमानों के लश्कर का क्या हाल है। फरमाते हैं मैं जब मुसलमानों के लश्कर में गया, मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वुज़ू फरमाया ना, इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वुज़ू फरमाया ना, तो सहाबाए कराम ने हुजूर के वुज़ू का पानी जो था वो ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। तवज्जो है मेरी बात पे? जो आशिक रसूल है वही सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह की बात सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो पानी मस हो गया
حضور نے وضو فرمایا، صحابہ نے وہ نیچے نہیں گرنا دیا۔ آپ کسی عالم سے جا کے پوچھیں، یہ بندے آپ میں یا ہم جو بھی وضو کرتے ہیں، وہ پانی جو پہلی دفعہ جسم سے نیچے اترتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، مائع مستعمل، اب اس کو آپ استعمال میں نہیں لا سکتے۔ وہ پانی لوگ علماء یہ بھی کہتے ہیں جب وہ وضو کھانا بنانا ہے تو وہ ذرا گہرا ہو، وہ چھینٹے اوپر کپڑوں کے اوپر نہ آئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، حضور نے ہاتھ بھی دھوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ بھی دھویا، حضور نے اپنا ناک مبارک بھی صاف کیا، کلی بھی کی۔ وہ پانی 1500 صحابہ میں جس کو مل گیا فبیہا، جس کو نہیں ملا اس نے دوسرے بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ بھی ملا ہے، اپنے جسم پہ بھی ملا ہے۔ چلو ایک دلیل اور دے دوں، آب زمزم تو آپ نے پیا ہوگا، پیا ہے یا نہیں پیا؟ جنہوں نے پیا ہے وہ بولے آب زمزم پیا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ سارے مولوی کہتے ہیں اس کے اندر شفا ہے۔ کبھی پوچھا ہے کسی مولوی سے شفا کیوں ہے؟ چشمے تو یہاں بھی ہیں، مری کے اندر بڑے ٹھنڈے چشمے ہیں، آپ آگے چلے جائیں بہت اچھا پانی ہے، منرل واٹر کا یہاں بھی پانی ہے، کوئی مولوی فتویٰ نہیں دیتا اس کے اندر شفا ہے۔ آب زمزم کے اندر کیوں شفا ہے؟ تو کہیں گے تمہیں نہیں پتا، اللہ نے فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پانی نے حضرت اسماعیل کے قدموں کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے وہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ مس ہو گیا ہے، لگا ہے۔ اس پانی نے تعظیم رسول کی ہے، اللہ نے فرمایا اب میں تیرے لیے یہ تعظیم کر دوں گا، لوگ کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ تجھے پیا کریں۔ نبی کے جسم کے ساتھ جو ٹچ ہو جاتی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہی فرمایا تھا، فرمایا بتانا ذرا مفتی اعظم صاحب وہ پانی کہاں گیا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دفعہ غسل کرایا گیا؟ ہلنی چاہیے۔ مفتی اعظم کو پسینے آ گئے، کہنے لگا جی بس آپ تھوڑا ٹائم دیں، میں ذرا رات کو جا کے نا کتابیں کھنگالوں گا، دیکھوں گا ورنہ کے کہیں سے کوئی مسئلہ مل جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنا وہ جو حج کرنے آئے تھے، مناسک حج ادا کرتے رہے، پھر چلے گئے اپنے مکان میں۔ وہ مفتی اعظم بھی چلا گیا، اس نے ایک کتاب کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، ساری رات ہی لگا رہا، مسئلہ نہیں ملا۔ تہجد کے ٹائم نا وہ تھک ہار کے وہ کہنے لگا اب تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، پھر نماز کے لیے اٹھوں گا۔ جب وہ سویا نا تو اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اب اس کا اندازہ آپ لگا لیں، وہ عام بندہ وہ بھی نہیں تھا۔ وہ مفتی اعظم کہتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا نا تو میں نے کہا جی کریم نواز آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، آج ایک بندے نے نا مسئلہ پوچھا ہے، مجھے تو نہیں پتا یہاں سے جو بات مل جائے گی وہ پکی سند ہی ہے، آپ مہربانی فرمائیں، ذرا لفظ کشائی فرمائیں، ذرا بولے آپ بتائیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو جو آخری غسل کرایا گیا وہ پانی کہاں گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے ساتھ، تو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، فرمایا یہ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی بتائے گا۔ توجہ ہے میری بات؟ خواب میں مفتی اعظم کو حضور مل رہے ہیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا اور شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت سو رہے تھے اپنے کمرے میں، کچہری حضور کی نصیب ہو رہی تھی۔ حضور نے ہاتھ پیچھے کر کے ان کو پکڑا اور آگے کر دیا، فرمایا یہ مسئلہ تو میرا بیٹا ہی بتا دے گا عبد القادر جیلانی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسا ہے کہ حضور کی کچہری بھی نصیب ہو گیا، پھر حضور یہ بھی فرما رہے ہیں یہ مسئلہ میرا بیٹا ہی بتائے گا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی نے سر جھکا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا اچھا تو پوچھنا چاہتا ہے وہ نانا جان کے جسم کو جو پانی مس کر گیا ہے کہاں گیا ہے؟ اللہ نے اس پانی کو اٹھایا ہے، بخارات بنے ہیں، وہ بادل بنے ہیں، بادل کے ٹکڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جہاں جہاں جس بادل کے ٹکڑے نے پانی برسایا ہے آج روئے زمین پہ وہاں وہاں مسجدیں بنی ہیں، وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اور میں تجھے بتاؤں یہ جو تم سجدہ کرتے ہو نا مسجدوں میں، یہ وہی پانی کی جگہ ہے، یہاں وہ پانی گرا ہے یہاں تم سجدہ کرتے ہو، یہاں وہ پانی گرا ہے جس پانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چوم لیا ہے، حضور کے جسم سے مس ہو گیا ہے۔ یہ مرتبہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے علم کا،
بیک وقت 70,000 کا مجمع. اتنا یہ جو 800 سال ہو گئے ہیں نا جی، 800 سال کے بعد آپ جو عرس لگاتے ہیں یا غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، چل کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ عام نسبت نہیں ہے، عام نسبت نہیں ہے. اور یہ لوگ کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں، مٹانے کا سوچ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کبھی مٹ سکتے ہیں؟ اللہ والے لفظ اللہ کی نسبت جب آ گئی ہے، ولی اللہ اللہ کا دوست، وہ کبھی مٹ سکتا ہے؟ اور جو کہے گا اللہ کا دوست مٹ گیا ہے، وہ تو نعوذ باللہ یہ کہے گا رب بھی مٹ گیا ہے. رب کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو زندہ بھی نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے بندوں کو دے بھی کچھ نہیں سکتا. اگر اس بندے کے اوپر اعتراض کرتے ہو، مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ایک شخص نے ملا تھا، بہت ساری اس سے بحث ہوئی، آخر کارنامہ وہ لگا جی تم ایسے ہی مولانا مشکل کشا کہتے ہو. میں بہت ساری دلیلیں دی، سادہ آدمی تھا، مانا نہیں. جب جانے لگا نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. یہ عبداللطیف بٹ صاحب اس چیز کی گواہ ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یار ایک بات تو بتا. میں نے کہا یہ تیرا میں نے ہاتھ پکڑا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے تو میں تیرا ہاتھ توڑ سکتا ہوں. جو ہے میری بات، اللہ مجھے طاقت دے تو میں تیرا ہاتھ توڑ سکتا ہوں. کہتے ہیں جی ہاں توڑ سکتے ہیں. میں نے ویسے پکڑا، جانے لگا تھا. میں نے کہا اللہ مجھے طاقت ہے تو میں توڑ سکتا ہوں. ہاں توڑ سکتے ہو. میں نے کہا یہی بات تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. مولا علی خود نہیں کرتے، میرا رب ہی طاقت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم خود نہیں کرتے، اللہ ہی طاقت عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی عطا سے ہی آگے کرتے ہیں. اور ان کا نام مٹانا مشکل ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. یہ میرے بندے ہیں، یہ ولی اللہ ہے، نیک بندے ہیں. غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ. اب پھر وہ مفتی اعظم جب سویا نا، صبح اٹھا، پھر اسے نیند نہیں آئی. نماز پڑھ کے وہ مارے مارے پھر رہا ہے ہر میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی ان سے پوچھتا ہے، کبھی ان سے. وہ تم جانتے ہو شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہاں ہے، میں نے ملنا ہے. کیوں نے اس نے خواب میں دیکھا تھا. اور جیسے ہی پھر آیا نا 1000 آدموں کے سامنے، وہ آ کے بیٹھ گیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے قدموں میں. کہنے لگا جی حضرت جی بس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ہے آپ تو رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، رب کے رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. کہنے لگا یا غوث اعظم جیلانی، یا غوث اعظم جیلانی، اے محبوب سبحانی، صدقہ اپنے پیاروں کا، صدقہ اپنے پیاروں کا، دور کرو میری پریشانی. یا غوث اعظم جیلانی، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرے.